انہوں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ ان کا روش یہی رہا ہے، جب بھی کوئی ڈیسیجن آ جائے تو بجائے اس کے کہ اس کو فیس کرے، قانونی راستہ اختیار کرے، پریس کانفرنس کرا کے ججز کو اور اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ پہ بھی حملہ آور تھے، یہ ہائی کورٹ پہ بھی حملہ آور ہوئے ہیں، یہ الیکشن کمیشن کو یرغمال بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے، میں توقع کرتا الیکشن کمیشن خود بھی ایک سٹیٹمنٹ دیتا، لیکن الیکشن کمیشن سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی۔ جتنے لوگوں نے، سیاسی رہنماؤں نے ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کو کرٹیسائز کیا ہے، سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان کے 175 پولیٹیکل پارٹیز میں سے کبھی کسی نے الیکشن اسی طریقے سے ٹرانسپیرنٹ مینر میں نہیں کیے جس طریقے سے پی ٹی آئی نے کروائے۔ آج آپ کے سامنے پاکستان پی ٹی آئی کا عام ورکر الحمدللہ ایک چیئرمین کی حیثیت سے یہاں بیٹھا ہے۔ ہمارا اصل چیئرمین، ہمارا اصل لیڈر کل بھی جو تھا، آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا، وہ عمران خان صاحب ہے۔ وہ چاہے جیل میں ہیں چاہے باہر ہے، وہی رہنمائی کرتے ہیں اور وہی لیڈ کرتے ہیں۔ میں اس کے نمائندے کی حیثیت سے بیٹھا ہوں اور آپ کو یہ ہم باور کراتے ہیں کہ آپ کے کیمروں کے سامنے ہمارا انٹائر پروسیس ہوا الیکشن کا۔ ہم نے جتنے الیکشن کرائے، اس پارٹی نے ہمیشہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کرائے۔ الیکشن کمیشن کے پاس آئینی قانونی نکتہ تھا کہ الیکشن کمیشن کے پاس کوئی اختیار سماعت نہیں ہے ان معاملات کو دیکھنے کا۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ کا چیف الیکشن کمشنر کی ریزگنیشن نہیں ہے، وہ چیف الیکشن کمشنر آلریڈی ریزائن کر چکا تھا اور سیکرٹری جنرل آلریڈی ریزائن کر چکا تھا۔ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 4 گھنٹے اس کیس کو سنا تھا۔ اس 4 گھنٹے کے سنے میں جتنے بھی آپ کے کیمرے والے موجود ہیں، پشاور والوں سے پوچھے، ان کے پارٹیوں نے صرف اس جج صاحب کو تپڑ نہیں مارے، اتنے سخت الفاظ اس وقت کورٹ میں بھی استعمال کیے تھے۔ ان سارے سیاسی رہنماؤں کو، یہ جو ریمننٹ پی ڈی ایم کے ہیں، ان کو اچھی طرح نظر آیا ہے کہ 8 تاریخ کو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچنا۔ یہ اپنے اپنی سیٹ آپ ہاریں گے انشاءاللہ تعالی اگر الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے۔ ان کو ان کا پتہ ہے، اس لیے ان کی صرف یہ کوشش ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس بلہ ہی نہ رہے، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ صرف پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہے، یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے 70% عوام کی امنگوں کی نشانی ہے۔ یہ عوام کی بنیادی حق ہے کہ اس کے مطابق الیکشن کرے۔ سپریم کورٹ یہ قانون مولانا مودودی کی کیس میں 1964 میں سیٹل کر چکی ہے، بے نظیر کے کیس میں، سمبل والے میں 89 میں سیٹل کر چکی ہے کہ کسی پارٹی سے سمبل لینا اس بات کا مترادف ہے کہ آپ نے اس پارٹی کو ڈیزالو کیا ہے، اور یہ اختیار صرف سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 17 میں موجود ہے، کسی اور کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ کل آپ نے دیکھا ہے پے در پے پریس کانفرنسز ہوئی ہے، باپ بیٹی بانجا بتیجا سارے لگے ہوئے ہیں۔ ان کا سب مقصد یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی نشانی نہ رہے۔ ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ وہ ہے جو ہارس ٹریڈنگ کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور وہ ہارس ٹریڈنگ میں پیدا بڑے ہوئے ہیں۔ یہی تو ہے جو سپریم کورٹ نے، جب حکومتیں ڈیزالو ہوتی تھی، اسمبلیوں کے کیس سپریم کورٹ کے پاس جاتے تھے، سپریم کورٹ بارہا کہہ چکی تھی کہ کوئی ایسا نظام وضع کرے جس میں ہارس ٹریڈنگ روکے۔ اگر آپ پی ٹی آئی میں اس وقت نشان لیتے ہیں، 227 ریزرو سیٹیں کس کے پاس جائے گی؟ 70 سیٹیں نیشنل اسمبلی، باقی پروونشل گورنمنٹوں کے پاس ہے۔ اگر 227 سیٹیں آپ ریزرو ایک پارٹی سے لے لیتے ہیں تو ان کا کیا رد عمل ہوگا صدر کے الیکشن میں، سینٹ کے الیکشن میں، چیف منسٹر، پرائم منسٹر کے الیکشنز میں، اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں ان کا کیا رول ہوگا؟ اس وقت سب سے زیادہ نامنسٹ کینڈیڈیٹ جو فیلڈ کی ہے وہ پی ٹی آئی نے کی ہے۔ اگر آپ نشان واپس لے لیتے ہیں تو کیا یہ لوگ سارے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑیں گے؟ اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ الیکشن کروائیں گے تو الیکشن کے بعد جو ہارس ٹریڈنگ ہوگی اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ دا موسٹ کرٹیکل الیکشن اس ملک میں ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ الیکشن فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہوئے تو یہ اکانومی تباہ ہو جائے گی،
یہ ملک کا بدترین نقصان ہو جائے گا، یہ ڈیموکریسی ڈیریل ہو جائے گی، یہ ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہ جو قابض بیٹھے ہوئے ہیں پارٹیوں پہ، ان کو اس بات کا ادراک نہیں ہے، ان کی پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، یہ پارٹی بچے، ان کی پوزیشن بچے، وہ پوزیشن ہے جو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے علاوہ کسی اور کو دیتے نہیں، یہ بچے، ملک کا کتنا نقصان ہو ان کا احساس نہیں ہے۔ کل انہوں نے ججز پہ جو حملہ آور ہوئے، میں آپ کو اگر آپ کی اجازت سے صرف ایک ویڈیو پلے کرواتا ہوں تھوڑی سی، لیکن اگر ایسے اقدامات نہ کیے گئے تو ملک کس طرف چل پڑے گا؟ کیا تیسری قوتوں کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ ان سب چیزوں کا تدارک کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ عدلیہ اس مسئلے کو دیکھے؟ کل آپ نے دیکھا ہے، یہ 2 دنوں میں ہم نے ابھی 2 پٹیشنیں فائل کی الیکشن کمیشن میں۔ الیکشن کمیشن جب اڈیالہ جیل آیا تھا تو میں نے پرسنلی جج صاحبان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ان کو سیریسلی دیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ اڈیالہ جیل آ جائیں۔ آپ انڈین الیکشن کمیشن کے پیروی کرتے ہوئے، ان کے تقابل کرتے ہوئے آپ کائنڈلی گراؤنڈ پہ رہیں۔ آپ کے سامنے یہ پٹیشن ہم فائل کر چکے ہیں، یہ 80 سے زیادہ کیسز ہے جو الیکشن کے نوٹس میں ہم لے کے آ رہے ہیں کہ لوگوں سے کس طریقے سے نامینیشن فارم چینے گئے، یا ان کے ڈاکومنٹس چینے گئے، یا ان کے پروپوزر سیکنڈر کو اٹھایا گیا، اور جن کو نہیں اٹھایا گیا، جن کی اسکروٹنی ہو گئی ہے، اس کی اسکروٹنی پہ آرڈر نہیں ہوا۔ اگر آپ عورتوں کی نامینیشن فارم سے کوئی گیم کرتے ہو، یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے 5% ہونا۔ ہم عدلیہ کو ابھی سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑی سازش ہو رہی ہے، اتنی بڑی پارٹی کو پولیٹیکل پروسیس سے نکالنا، یہ ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کی سازش ہوگی۔ کائنڈلی اس پہ نظر رکھیں اور اس کی طرح اقدامات کریں۔ جس طریقے سے شاہ محمود قریشی صاحب کو روکا گیا، جس طریقے سے اس کو ڈیل کیا گیا، جس طریقے سے اس کو رات ایک ٹھنڈے کمرے میں رکھا گیا، یہ سارے اس پولیٹیکل پارٹی کو اور اس کی لیڈرشپ پہ پریشر ڈالے اور ٹیررائز کرانے کے لیے ساری ایک سازش ہو رہی ہے۔ عدلیہ سے ہم ہمیشہ سے درخواست کرتے رہے ہیں کہ کائنڈلی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے، یا عوام خود کرے یا عدلیہ کرے گی۔ ہمارے عوام سے تو امید ہے، درخواست ہے کہ وہ پرامن رہے، لیکن ان کے بنیادی حق سے محروم نہ کرے۔ ان کے بنیادی حق اس پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونے کے لیے عدلیہ سے درخواست ہے کہ اس مسئلے کو دیکھے۔ یہ بیٹ کا مسئلہ ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس میں پارٹیسپیٹ ہونا ضروری ہے، اس الیکشن پروسیس کا مکمل ہونا ضروری ہے۔ اگر سپریم کورٹ نے سموٹو لیا ہے اور اس بات کو ورسی کر رہی ہے کہ الیکشن 8 فروری ہو، تو اس کا ہر سٹیپ اس وقت تک جب تک سارا فائنل نامینیشن آف دا ریٹرن کینڈیڈیٹ نہیں ہوا ہو، اس سب کے لیے لازم ہے کہ یہ سپریم کورٹ اپنے سپرویژن میں دیکھ لے۔ کسی بھی پارٹی کا ہمیں ہوپ نہیں ہے، اور ہم تو چاہ رہے ہیں کہ کوئی انکنٹیسٹ الیکشن نہیں چاہ رہے، ہم تو چاہتے ہیں مقابلہ ہو۔ بالکل دیکھو، ہوپ ان پہ طاری ہے، اور مریم نو میسج دے دینا 8 فروری کو انشاءاللہ اس کا رول ہوگا نانی والا، شی از آؤٹ آف اٹ۔ اب یہ تسلی رکھ لیں، ان لیڈروں کو دیکھے۔ بلاول نے 10 پوائنٹ دیے، بتا دیجیے گا رول آف لا کا کوئی ایک پوائنٹ اس میں ہے؟ بتا دیجیے گا اس میں کوئی کرپشن کے خلاف کوئی ایک پوائنٹ ہے؟ نواز شریف جس گھبراہٹ میں آ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنا رونا روتا ہو کہ 1990s کی الیکشن میں اور 1990 کی پالیٹکس میں ابھی بھی وہ پھنسا ہوا ہے، وہ باہر نہیں نکل رہا۔ ہر بار آپ کو وہ کہتا ہے میری حکومت کیوں ختم ہوئی، میری حکومت کیوں ختم ہوئی۔ وہ آپ کے لیے، آپ کے فیوچر کے لیے کوئی سوچ نہیں رکھتا۔ ہی از ناؤ گون، وہ از اے ہسٹری بن چکا ہے۔ ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں عدالت کے سامنے کہ سب سے بڑا ٹیسٹ اس وقت عدلیہ کا ہے۔ اگر عدلیہ نے اپنا رول پلے نہیں کیا، اس کریٹیکل ٹائم پہ انٹروین نہیں کیا، تو حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے۔ اس لیے ہم وقتاً فوقتاً ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ پلیز اس کا ادراک کر لیں۔ کل جس طریقے سے انہوں نے پیدر پہ آرڈر کر لیے، یہ عدلیہ پہ اٹیک ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ سارے لوگ موجود تھے، پروسیڈنگ کیسی تھی؟ 4 گھنٹے وہاں پروسیڈنگز ہوئی ہے، جج صاحب نے ہر چیز کو اس کو پرکھا ہے۔ کیا عدالتوں کی کارروائیوں میں آپ اتنا مداخلت ڈالتے ہیں؟ جب پہلے بھی یہ کہتے تھے فل بینچ کراؤ، تو فل بینچ بناؤ، پر یہ ججز نہیں بیٹھیں گے۔
اور یہ جب سپریم کورٹ بیٹھتا تھا الیکشن کے سلسلے میں، یہ اس باغ دوڑ کے لیے پارلیمنٹ جاتے تھے اور پارلیمنٹ سے حملہ آور ہوتے تھے سپریم کورٹ پہ. تو عوام میں الحمدللہ بہت پذیرائی ہے، وہ آپ سب لوگوں نے دیکھا ہے، ہر جگہ پی ٹی آئی کی پذیرائی اور ہمارا کمپین چل رہا ہے. ہم تو سٹرگل کر رہے ہیں رول آف لا کے لیے، سپریمیسی کے لیے، کنسٹیٹیوشن کے لیے. ہمیں کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا. پی ٹی آئی واحد پارٹی جس میں کمپلیٹلی ڈیموکریسی ہے، اور اسی لیے تو ہم ٹکٹوں کے سلسلے میں خان صاحب سے کنسلٹیشن کے سلسلے میں پٹیشن بھی گزاری ہے. ہماری کمیٹیاں بنی ہے، پارلیمنٹری بورڈ بڑا ہے، ہمارے نیچے ورکروں سپورٹروں سے لے کر کے پریزیڈنٹ سے، ریجنل پریزیڈنٹ سے، پھر ہماری کمیٹی نے، کور کمیٹی نے، انہوں نے بہت اچھا رول پلے کیا. ہمارے وہ ساری لیڈر صاحبان جو پارٹی کے لیڈرز ہیں گزشتہ مئی سے لے کے آن ورڈز، وہ ابھی تک اپنے عزیز و اقارب کے فوتگیوں میں شریک نہیں ہو سکے، جمعہ نہیں پڑھ سکے، بہت سخت حالات میں انہوں نے بہت بڑی وہ کام کیا ہے اس کے سلسلے میں. تو بڑا تارولی ہم نے دیکھا. انشاءاللہ 2-3 دن میں وہ ہم اناؤنس کریں گے. ڈی سی کے خلاف کارروائی تو الگ بات ہے، لیکن سپریم ہائی کورٹ نے جو فیصلہ کیا بہت اچھا فیصلہ. یس، کوئی اختیارات فیڈرل گورنمنٹ سے تفویض نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے لیگل ایشو کا فیصلہ کر لیا، بہت اچھا ہے. ایون ادروائز اگر ان کے پاس اختیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی کے پاس کسی بھی وقت میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جس کو بیس بنا کر کے آپ کسی بندے کو ڈیٹین کریں. دیکھو، آزادی سب سے بڑا بنیادی حق ہے، اور عدالتیں ہمیشہ سے اس کا تحفظ کرتی ہے اور بڑا فوراً کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہیبس کارپس کی پٹیشن واحد پٹیشن ہوتی ہے جو کوئی بھی بندہ فائل کر سکتا ہے کہ کوئی فلاں بندہ کو کہاں حبس بے میں رکھا گیا. ٹو ارلی ہے. ہم یہی تو وارن کر رہے ہیں کہ اگر ایسے حالات رہے تو اگر آپ اس طرح سے کراتے، ادروائز جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے ان کا مینڈیٹ ہی یہی ہے آئین کے مطابق اور لا کے مطابق کہ وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے، وہ پارٹی نہ بنے. جس طریقے سے یہ دورے کر رہے تو یہ تو گزشتہ حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے. لیکن ڈسپائٹ آل آڈز ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ ہو. ہم تو تھرو سپریم کورٹ جاتے رہے. 3 پٹیشن ہے سپریم کورٹ، 7 پٹیشن ہے ہائی کورٹ کہ الیکشن وقت پر ہو، الیکشن بر وقت ہو، فری فیئر ہو، ساری پولیٹیکل پارٹیز اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور اسی پروسیس میں ہم رکھیں گے. تو ہم اس لیے عدلیہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جب یہ آرڈر کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو RO چلتے رہیں، پھر سپریم کورٹ یہ بھی ساتھ ساتھ آرڈر کرے کہ وہ لوگ جو اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ڈیل کر رہے ہیں وہ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن